پاکستان کے ایک بہت بڑے مشہور ویلاگر جن کا نام ڈکی بھائی ہے، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ آج کل وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں اور ایک کیس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں جب بھی ان کی ایک ویڈیو دیکھتا ہوں، جب بھی ان کو کورٹ لے کے جایا جاتا ہے یا ہیئرنگ کے لیے یا ریمانڈ کے لیے کچھ بھی، تو اس شخص کا چہرہ دیکھ کے یقین کریں کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ اتنا بولتا ہے اپنے ویلاگز میں، اتنا زیادہ بولتا ہے کہ لوگ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈکی بھائی کے چینل کی اگر بات کریں تو 8.98 ملین سے مراد آلموسٹ یعنی کہ 90 لاکھ 25-26 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً 1 کروڑ بندہ آپ کا سبسکرائبر ہے، کیونکہ اس کا ایک اور چینل بھی ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی 25 میں سے 1 کروڑ بندہ آپ کا ہے جو وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور اس میں سے ابھی 25% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے کہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا کی دنیا پہ راج کرنے والا بندہ، راج جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جس کی ہولڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، وزیر اعظم کا اتنا ہولڈ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا ڈکی بھائی کا ہے، رجب بٹ صاحب کا ہے، یا اور جتنے بھی اس طرح کے سوشل میڈیا والے ہیں۔ ہمارا کام تو ظاہر ہے کہ کانٹینٹ ہی دوسرا ہے، اسلامک ہے، ہماری لائن ہی دوسری ہے، لیکن اس چیز پہ بھی میں آج کیوں بات کرنے پہ میں مجبور ہوا کیونکہ جب بھی میں ڈکی کو دیکھتا ہوں نا، اس کو گاڑی میں لاتے ہوئے، اس کی نظریں ایک جگہ پر جمی ہوتی ہیں، خاموش، ایسے سوال کرتے ہیں رپورٹرز اس کے ساتھ مائک رکھ کے، وہ کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، یعنی آواز تک نہیں اس کی نکل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے اتنی خاموشی؟ یعنی کہ 1 کروڑ بندہ جو ڈکی کا سبسکرائبر ہے اور 3 کروڑ بندہ اور جو اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی ویڈیوز کو جانتا ہے، اس شخص کو بھی جانتا ہے، وہ پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ بندہ اتنا خاموش کیوں ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے ناظرین؟ میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ یہ راز کی بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی آپ کو بتانے کی۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اتنے فیمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، جو آپ کے سبسکرائبر بڑھتے جاتے ہیں، آپ بہت فیمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک انٹرنل جو ہوتی ہے نا، ایک خودی، ایک تکبر، ایک پاور، فیلنگ آف پاور، کہ میرے اتنے بندے میرے ساتھ ہیں، یہ میری فوج ہے، یہ 90 لاکھ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مجھے ووٹ دیا ہوا ہے۔ بیسیکلی سبسکرائب کرنا ووٹ دینے کے برابر ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ بندہ ویڈیو لگائے ہم دیکھیں۔ تو ناظرین، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں 60 سے 70% آبادی ان لڑکے لڑکیوں کی ہے جن کی عمریں 20 سے 30 سال کی ہیں یا 15 سے 35 سال کی ہیں، اس سے بھی بلکہ زیادہ ہیں۔ یہ وہ تمام بچے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کو دیکھتے ہیں، رجب بٹ کو، سسٹولوجی اور چند اور ایسے ہی نام ہیں۔ یہ بیسیکلی اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ یہ ٹاپک بن چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس بندے کی خاموشی کیا بتاتی ہے۔ جی ناظرین، وہ بندہ جو کہ اپنی زندگی ہر وقت دوسروں کے سامنے رکھتا ہے اور اتنا بولنے والا ہے، اداس، خاموش، تھکا ہوا اور پریشان، دہشت زدہ چہرہ، خاموش، یعنی کہ خاموشی بھی ایسی کہ جس کے اندر ایک راز ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے۔ ناظرین، ڈکی بھائی ظاہر ہے کہ اتنا پیسہ، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آمدن اتنی تھی اور اس نے کیا کیوں، یہ کام کیا کیوں۔ چلیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی آمدن کتنی ہے۔ ہم بھی سوشل میڈیا والے ہیں، ہم اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈکی بھائی کی تقریباً ہر ویڈیو پہ 2 سے 3 ملین ویوز آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈکی کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ہوتی ہے، اور ہر بندہ مکمل اس کی ویڈیو دیکھتا ہے۔ اگر 1 ملین ویو آتا ہے نا اس کی 15 یا 20 منٹ کی ویڈیو کی، تو اس پہ تقریباً منیمم پاکستانی 5 لاکھ بنتا ہے۔ 2 ملین سے مراد ہے کہ 10 لاکھ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 10 لاکھ لیٹ سے کہ ہم کم سے کم رکھتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی ڈیلی کی آمدن لیٹ سے کہ 5 لاکھ ہی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ کسی بندے نے پوری ویڈیو نہیں بھی دیکھی تو منیمم پہ ہم لے آتے ہیں، اور روزانہ ویڈیو لگاتا ہے، اتنے ہی ویو بلکہ زیادہ بھی آتے ہیں۔ 5 کو 3 پہ تقسیم کر دیجئے، 1.5 کروڑ بنتا ہے یہ۔
1.5 کروڑ مہینے کی آمدنی اس کی. ہر لاکھ کے پیچھے پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی بینکس جو ہیں وہ 2,000 روپیہ کاٹتے ہیں. حکومت اپنا ٹیکس کاٹتی ہے ہر لاکھ کے ساتھ 2,000. تو 1 کروڑ کے ساتھ کتنا ہو گیا؟ اس سے اندازہ لگا لیجئے کتنا ٹیکس حکومت کو مل رہا تھا. 1.5 کروڑ کے ساتھ کتنا ٹیکس حکومت کو ملا. اس کو پکڑنے میں حکومت کا نقصان ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیوں پکڑا گیا. لیکن بات کرتے ہیں ناظرین کہ اس کی آمدن میں نے آپ کو بتائی. اس کو کیا ضرورت تھی کہ 2.5-3 کروڑ لے کے کسی ایسی ایپلیکیشن کی ایڈورٹائز کرنا جو کہ اس کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ آلریڈی لیکن وہ انسان کے اندر پائے جانے والا ایک ہوس کہہ سکتے ہیں. میں خالی ڈکی بھائی کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انسان زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے. تو ڈکی بھائی کے ساتھ جو معاملہ اب ہوا ہے نا وہ بڑی عجیب ہے. ناظرین میں آپ کو جو راز کی بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈکی بھائی سمجھنے لگ پڑا تھا کہ پاکستان پورا میرے ساتھ ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی ہاتھ اٹھا سکے. یہ ینگ جنریشن ہے جو میرے ساتھ ہے، ساری کی ساری یہ سب لوگ بالکل میرے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور مجھے پکڑے گا بھی کیوں؟ اس لیے کہ حکومت والے بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پاور ہے میرے پاس، تو کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا. فیلنگز ہے نا، فیلنگز کی بات کر رہا ہوں، آ سکتی ہیں، کسی میں بھی آ سکتی ہیں یہ ناظرین. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کے متعلق میرے رب العزت نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ناظرین یہ ہوس بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. ہم لوگ تو سنتے ہیں کہ جو بندہ مہینے کا 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ کما رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے وہ کسی کے بھی ایڈ کیوں بنوائے گا؟ وہی بات آ گئی ہوس کی. اب کیا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے، جو میرا ایک ذاتی خیال ہے، کیونکہ ہم لوگ روحانیت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، ان کی اندر کی فیلنگز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں چہرے کو جان کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کی فیلنگز کیا ہے. ڈکی بھائی اندر سے ٹوٹ گیا ہے. جو اس کے اندر ایک انسان تھا وہ ایسا بندہ تھا جو صرف کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. اس بندے کی جو ہے وہ سیڑھیاں کھینچ لی گئی ہیں جن سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، اور اس کا دل ایسے ٹوٹا ہے کہ جیسے ایک دم انسان زمین پر آ کر گرتا ہے. اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا سارا کا سارا پیسہ مجھے نہیں بچا سکتا، میرے سارے کے سارے یہ مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ جو سبسکرائبرز ہے یہ مجھے نہیں بچا سکتے اور میری ہیلپ بھی نہیں کر سکتے، اور کوئی کار بھی نہیں رہا. کتنے لوگ ہیں جو ڈکی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. یہی فرعون بھی سمجھتا تھا ناظرین. یہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی. اسی لیے بہت زیادہ دولت آ جانا بھی جو ہے وہ بھی فتنے کا باعث بنتی ہے. سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. بہت زیادہ مال آ جانے سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. بہت زیادہ اولاد، یعنی جیسے مکہ المکرمہ کے لوگ تھے جن کے بہت زیادہ مطلب اولادیں تھیں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم پاورفل ہیں، ہماری اتنی اولادیں ہیں تو اتنی پاور ہے. تو اب ڈکی بھائی کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ ڈکی اندر سے ٹوٹ گیا ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈکی بھائی کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی. میرے خیال میں ہوگا کچھ بھی نہیں. پاکستان ہے یہ، پاکستان میں کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھے، یہ آج تک ہم سب دیکھتے آئے ہیں. تو ناظرین کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت ہو جائے گی، چھوٹ جائیں گے، کیسے چلیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو ناظرین اب ڈکی بھائی کی خوش قسمتی میں نے کیا کہا کہ جب اب اس کا غرور انسان کا ٹوٹتا ہے نا، وہ زمین پہ جب آ کے گرتا ہے نا، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ از دا آل مائٹی، کہ واقعی میرا روپیہ، میری دولت، میری فین فالوئنگ سب کچھ بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی کہ مجھے اب میں انتظار میں ہوں کہ ڈکی بھائی آئے، دوبارہ ویڈیو بنائے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اس کا لہجہ اب کیسا ہے. کیا وہ جو اسٹریٹ لینگویج استعمال کرتا تھا، گندی زبان استعمال کرتا تھا اپنے فالورز کو خوش کرنے کے لیے، لڑکے لڑکیوں کو، کیا اب وہ کرے گا؟ نہیں. کیا اب وہ اپنی بیوی کو ایسے ہی لباس پہنا کے جو پہلے وہ کرے گا؟ نہیں. مجھے نہیں یقین، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا
یہ احسان ہو گیا ہے ڈکی بھائی پہ کہ اللہ نے زندگی میں ہی اس معاملے میں آ کے ڈکی بھائی کی پکڑ کی کہ یہ واپس لوٹ سکے، یہ اپنی طاقت کو پہچان سکے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اپنے چینل پہ لگائی تھی کہ جب اللہ کسی انسان پر مہربان ہوتا ہے نا، اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے آئینہ لا کھڑا کرتا ہے۔ جب آئینہ سامنے آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جاتا ہے۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ انسان اب جب دیکھیں کسی انسان کی کیا پاور ہے، ایک سانس ٹوٹنے کی دیر ہے، ایک دل کی دھڑکن رکنے کی دیر ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سانس کو ہم چند منٹ یا چند سیکنڈز کے لیے روک سکتے ہیں، لیکن ہماری مرضی سے یہ نہیں چل رہی ہے۔ ہماری مرضی سے چل رہی ہوتی تو سوتے ہوئے ہمارے دل کی دھڑکن اور سانسیں تو رک چکی ہوتی۔ اتنی انسان کی اوقات ہے، بس ایک سانس ایک دل کی دھڑکن، جہاں یہ رکی انسان گرا۔ ناظرین، میرے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے، میں اسی لیے سمجھ گیا کہ میرے رب کا یہ احسان ہو گیا ہے ڈکی کے اوپر کہ وہ سعد الرحمن اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دے، اور وہ اپنے آپ کو پڑھ رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ خوش قسمتی سے جب ان کو جیل میں بھیجا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی مختصر جو ہے وہ تشریح اور ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کا ایک ورژن نکال دیا جو کہ تفہیم القرآن کے نام سے ہے، اور لوگ بڑا پریفر کرتے ہیں کہ بڑا مختصر اور آسان ہے۔ جیل میں وہ نہ جاتے تو ان کو وقت نہ ملتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ سے بتائیے گا کہ میری رائے کیسی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔